یہ کبھی نہ سوچئے کہ ہم رشیا کے اتنا قریب ہوں گے جتنا ہم چین کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ روس کے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اس قسم کا ریلیشن شپ ہے کچھ حد تک جو ہمارا ہے چین کے ساتھ، اور وہ ہے سی پیک۔ سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس وقت جو دشمن ہے وہ طاق میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ڈیسٹیبلائز کرے پوری سچویشن کو۔ اب جب سٹیک زیادہ ہوں گے تو انٹرنیشنل اسٹریٹجک فورسز جو ہیں ان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم تو شہد سے میٹھی دوستی کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن سر چائنا بھی سوچتا ہوگا لیتے قرض آئی ایم ایف سے ہیں، سی پیک ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں، یہ قرضہ اتاریں گے کہ سی پیک کے اوپر پیسہ جو جا رہا ہے وہ لگائیں گے؟ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے اور ہمارے اوپر ہائیبرڈ جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے۔ لوگ جو سی پیک گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اس کام میں ملوث ہوں گے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ مصباح صاحب، جو آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب جو پاکستان کے ہیں، امریکہ کی طرف سے فون نہیں جا رہا اور یہ وہ، تو میں آئی تھنک پتہ نہیں، مگر میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں۔ ہیلو فرینڈز، اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستانی میڈیا کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ رشیا ہمارے ساتھ کبھی بھی اتنے اچھے سمبند نہیں رکھے گا جتنا اس کے بھارت کے ساتھ ہے۔ چاہے ہم لاکھ کوشش کر لیں، چاہے ہم پوتین کے پیروں میں بھی گر جائیں، مگر رشیا ہمیشہ بھارت کا ساتھ ہی دے گا۔ اسی وجہ سے ہلالی کو بہت ٹینشن ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ساری پالیسی خالی انہی دیشوں کے ارد گرد رہے گی، ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ اور انہیں بلوچستان کا بھی ڈر ہے کہ سارا ملبہ بلوچستان کے اوپر آ کے گر رہا ہے، جس حساب سے وہاں پر آتنکوادی گھٹنا ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے سی پیک کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اتاریں یا سی پیک کا، اور کیا یہ دونوں ساتھ مل کے چل سکتے ہیں؟ کیا امریکہ ہمارے اوپر پریشر نہیں ڈالے گا کہ ہم چائنا کے پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لے رکھا ہے؟ یہی دویدھا ہے پورے پاکستان کو۔ اور ساتھ میں بات کریں کہ عمران خان کی کوئی عزت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے دیش میں چاہے کتنا بھی کچھ عمران کے لیے بول لیں، مگر باہر عمران کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات میرے خیال میں یہ ہے سمینا کہ $4 بلین کا ہمیں رول اوور مل گیا ہے۔ $4 بلین جو ہمیں مارچ میں واپس کرنا تھا وہ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مارچ میں۔ یہ کبھی نہ سوچئے کہ ہم رشیا کے اتنا قریب ہوں گے جتنا ہم چین کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ روس کے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ اس قسم کا ریلیشن شپ ہے کچھ حد تک جو ہمارا ہے چین کے ساتھ۔ مگر اب جو ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آ رہی ہے، اور اب تو یہ کلیئرلی ایک بات کہنا چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں رسپانسبلی ٹیلی ویژن پہ، کہ ان کے نالج کے ساتھ ٹی ٹی پی اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں نہیں کہتا وہ انکریج کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں جاؤ لڑو، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ان کو پتا ہے یہ کریں گے، کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں روکنے کے لیے۔ مگر ایک پیچیدہ معاملہ جو اب ہو گیا ہے، جو عمران خان نے عمران یعقوب نے بالکل صحیح کہا تھا، دیکھیے ہم نے جا کے پورے دنیا میں ڈنڈورا پیٹا ہے افغانستان کے لیے، پورے دنیا میں، اور یہ جو چین نے ریسپونڈ کیا ہے یہ ہمارے انیشیٹو پہ، یہ ہمارے ریکویسٹ پہ، اور ہمارا ریکویسٹ مناسب ہے۔ کیوں کہ اگر بھائی افغانستان میں لوگ مر رہے ہیں تو وہ ادھر آئیں گے تو ہم کیا امیر ملک نہیں ہے؟ تو پھر ہم بھی مریں گے، وہ بھی مریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ رہیں ادھر اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات آپ کے ہوں، اور آپ امیر ملک ہیں اور آپ بینیفٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کب تک چلے گا؟ اچھا ہلالی صاحب، تھوڑی سی اس پہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ افغانستان میں ان کے اپنے بڑے سٹیکس ہیں، صرف ہمارے کہنے پہ نہیں۔ دیکھیں وہ افغانستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے۔ دوسرا وہ سی پیک کو وہاں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ وسط ایشیائی ریاستوں تک جو اپنی رسائی چاہتے ہیں، اس میں انہیں افغانستان کی مدد چاہیے۔ تو وہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ افغانستان کے معاملے کو بھی وہ اس طرح سے دیکھیں۔ پہلے بھی ہم نے جیسے بات کی سیکیورٹی پہ ان کا ہے کہ جی جو پاکستان سی پیک کے حوالے سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو چینی لوگ ہیں، اثاثہ جات ہیں، ان سب کی سیکیورٹی یقینی بنائے۔ ایک تو یہ ان کا کنسرن تھا جس پہ انہوں نے کہا جی بالکل ہم ان کو
یقینی بنائیں گے۔ اس دورے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ وہ نکات بھی اہم ہیں جس پر کئی عرصے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ہے سی پیک۔ سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس وقت جو دشمن ہے وہ طاق میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ڈیسٹیبلائز کرے پوری سچویشن کو، خطے کے امن کو خراب کرے۔ اب جب سٹیک زیادہ ہوں گے تو انٹرنیشنل اسٹریٹجک فورسز جو ہیں ان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں پرائم منسٹر کا جس دن وزٹ شروع ہونا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت سینسٹیو جو ایونٹ ہوا وہ پورے کنٹری کو اس نے ہلایا، بلکہ انٹرنیشنلی جو ہمارے ملک دشمن میڈیا ہے اس نے اس کو خوب ایکسپلائٹ کیا، اینڈ دیٹ واز ایون ٹو ٹیک سارٹ آف ہائپ آن دی وزٹ آف پرائم منسٹر۔ لیکن منظور صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی، ابھی آپ نے خود تذکرہ فرمایا بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کی جو ٹائم لائن ہے اس کو میچ آپ کریں گے کیا یہ وزٹ سے پہلے جو کہ ہمارا دیرینہ دشمن ہے انڈیا، اس کی جانب سے اس ٹائمنگ کو اہمیت سمجھتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے چین کے دورے سے پہلے اس طرح کی انسرٹینٹی بلوچستان میں اس نے کریٹ کروائی ہے؟ لیکن منصور صاحب میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے کل ہی گزرا ہے کشمیر ڈے، تو ہمیں ظاہر ہے اس پر بھی یکجہتی اور یہ ساری چیزوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اور شوکت ترین صاحب نے تو جاتے جاتے چائنا کہا تھا کہ بڑی اچھی ڈیل ہو گئی ہے IMF کے ساتھ، اس ڈیل کے بھی نکات آ گئے، لیکن اسی سب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر تو اور زیادہ بائنڈنگز لگتی جا رہی ہیں، تو یہ IMF اور سی پیک پیرلل چل سکتا ہے؟ اور ہم تو شہد سے میٹھی دوستی کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن سر چائنا بھی سوچتا ہوگا لیتے قرض IMF سے ہیں، سی پیک ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں، یہ قرضہ اتاریں گے کہ سی پیک کے اوپر پیسہ جو جا رہا ہے وہ لگائیں گے؟ آن گراؤنڈ اگر میں آپ سے پوچھوں ایسی کیا وجوہات ہیں بارڈر ایریا میں بالخصوص، کیونکہ یہ علاقے جہاں پر دہشت گردی کے ہم حالیہ واقعات دیکھ رہے ہیں، یہ بارڈر کے نزدیکی علاقے ہیں، تو وجوہات اور ٹائمنگ اس وقت یہ حملے کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے 6 سال دیکھا تھا کافی کم ہو گئی تھی حملوں کی تعداد اور دہشت گردی کا زور بھی کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا۔ کیس کے ان حملوں کے ڈانڈے دلی سے ملتے ہیں یا کابل سے ملتے ہیں، یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ تو مسلسل کچوکے لگاتا رہے گا، تو لہٰذا یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیوروکریسی دونوں سول ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں، یہ میرا خیال ہے سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ تو سیلف انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ لوگ جو اس پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے، وہ لوگ جو یہاں پہ امن نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے اور ہمارے اوپر ہائیبرڈ جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے، لوگ جو سی پیک گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اس کام میں ملوث ہوں گے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ جہاں اور پھر اس کے باوجود کیج تربت اور نوشکی وغیرہ میں جو معاملات ہوئے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیٹ آف پریپیئرنس جس کو کہتے ہیں، یعنی جو تیاری کی کا عالم تھا وہ نہیں تھا۔ دوسری طرف چائنا کے ساتھ جو بھی صورتحال سی پیک کو لے کر جو بھی افواہیں گردش کر رہی تھی، اس وقت وزیر اعظم کا چائنا کا دورہ تو بہت سگنیفیکنٹ ہیں۔ یہ دونوں حملے نوشکی اور پنجگور میں ریکوڈک کی ڈیل کو لے کے اور وزیر اعظم کے دورہ چائنا کو لے کے، میری نظر میں اس سے کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے اور ڈیفر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، دونوں جو حملے تھے ان کی انٹینسٹی بڑی تھی، ان کی تیاری بڑی تھی، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 72 گھنٹے تک پنجگور میں آپریشن جاری رہا۔ مصباح صاحب جو آپ نے ذکر کیا، عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب جو پاکستان کے ہیں، امریکہ کی طرف سے فون نہیں جا رہا اور یہ وہ، تو میں آئی تھنک پتہ نہیں، مگر میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں ایز اے پرسن، یو نو انڈیویجول، اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس اباؤٹ if America is snubbing, it is not snubbing Imran Khan, it is snubbing Pakistan. And اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان نے ہم تو کہتے رہے، ہم تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں یہ کہتے ہوئے، 3 دہائیاں بلکہ، کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ڈی ہائفنائز کرنا چاہیے افغانستان سے، کیونکہ اب افغانستان کے لینس کے ساتھ ہی اگر آپ دنیا کو نظر آئیں گے تو پھر آپ کی آپشنز بہت ہی محدود ہو جاتی ہیں۔